السلام علیکم. جیسا کہ ہم آلریڈی فرسٹ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ہینڈز آن ایل ایل ایمس. تو اس بک کے اندر جو یہ پہلا چیپٹر ہے اس نے امبیڈنگز کے اوپر بہت بات کی ہے، اور امبیڈنگز ہی وہ مین چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایل ایل ایمس کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں. انیشیل فیز کے اندر ہوتے ہیں نا، تو آپ کو بس ایک بڑی ہی سمپل چیز لگتی ہے، یار امبیڈنگ کیا ہے، جسٹ ٹیکسٹ کو نومیرک فارم میں کنورٹ کر دو، امبیڈنگ ہے. آپ نے کوئی ایل ایل ایم کا ماڈل انسٹال کر لیا اور اس کو یوز کر لو ایز اے امبیڈنگ. آپ نے ٹیکسٹ دیا، آپ کے ویکٹرز بن گئے. وی ڈونٹ نو بیک اینڈ پہ کیا ہوا، کیا وجہ تھی بھائی ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کیوں بنا، جو ریکرنس آرکیٹیکچر تھا، جو ریکرنسز والا نیٹورک تھا، اس میں کیا پرابلم تھی. آیا کہ ورڈ 2 ویک، اس کے بعد پھر آر این این، پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں ایل سی ٹی ایم، پھر جی آر یو، پھر ٹرانسفارمر. اتنی ترقی آتی گئی، لیکن ابھی بھی ان چیزوں میں بہت کام ہو رہا ہے، ان چیزوں کو امپروو کیا جا رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ امبیڈنگ ہے. ہم نے اینڈ ٹو اینڈ دیکھنا ہے کہ امبیڈنگ میں کیسے کام ہوا، کیسے ایڈوانسمنٹ ہوئیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ اگر ویکٹرز میں کنورٹ کر دیں وہ امبیڈنگ کہلاتا ہے. بٹ یہاں پہ کویشچن یہ آتا ہے، کیا اگر میرے ایک سینٹینس کی جو میننگ فل بات ہے، جیسے مثال لے لو، ہم کہتے ہیں کہ اینیمل از ٹرائنگ ٹو کراس دا ریور، بٹ اٹس ٹائرڈ. لائک ہم کوئی ایسا ورڈ یوز کرتے ہیں جو کہ اینیمل کو کی جگہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات انسانی دماغ تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یار ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار یہاں پہ اٹ سے مراد پیچھے والا اینیمل ہے جو کہ ریور کو کراس کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آیا کہ جو مشین لرننگ کے ماڈل تھے، کیا وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے؟ نہیں. یہی وہ پرابلم تھا جس کو اٹینشن یو آل نیڈ، جو پیپر تھا جس میں ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اس میں حل کیا گیا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی امبیڈنگ والے. ہم نے اس کی جو یہ سلائیڈیں بنائی ہوئی ہیں پراپر، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسے کیوں یہ سارا کام ہوتا ہے. اب امبیڈنگ صرف ٹیکسٹ ڈیٹا کی نہیں ہوتی، امبیڈنگ امیجز کی بھی ہوتی ہے، آڈیو کی، ویڈیو کی، ان سب کی امبیڈنگ ہوتی ہے. ان سب کو ویکٹرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر تو ایٹ دا اینڈ ویکٹرز کو سمجھتا ہے، نومیرک فارم کو سمجھتا ہے. وہ اسے نہیں پتا کہ یار کیا کون سی ایمیج کو بھی ایٹ دا اینڈ ہم نومیرک فارم کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. تو ایکچولی امبیڈنگ پھر ہم ہر ڈیٹا کی بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس نے ایک بڑی پیاری اگزامپل دی ہے. اس نے کہا کہ بھائی کہ یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز بڑی پیاری جو ہمیں سب کو آئیڈیا ہونا چاہیے. چلے ہم یہ کنگ کیون ایپل اور بنانا کی بات کر لیتے ہیں. اب ایپل کی امبیڈنگ اور بنانا کی امبیڈنگ، ان کی جو فیملی ہے وہ کیا ہے؟ فروٹ. اب ان دونوں کی امبیڈنگ سیم بنے گی آج کے زمانے کے مطابق. اگر پیچھے والے زمانے کی بات کریں، ورڈ 2 ویک کی، ان کے اندر جو امبیڈنگ بن رہی تھی وہ بھی تقریباً سیم ہی بنے گی، ملتی جلتی امبیڈنگز بنے گی. لیکن اگر سیم ورڈ ہو، جیسے میں بات کر لوں فینانس بینک یا ریور بینک، اس طرح کی اور بھی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، ایپل جوس، ایپل فون. اب اس ٹائم اس کو ورڈ بائی ورڈ جب امبیڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، اسے نہیں آئیڈیا کہ ایپل کون سے ایپل کی بات کر رہا ہے، وہ سیم امبیڈنگ ہی بناتا تھا. لیکن اب جیسے جو ہے آر این، اس کے اندر بھی امبیڈنگ کے جو کنٹیکسٹ کا مطلب تھا اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا، اس کو ایک میموری میں رکھا جاتا تھا. لیکن وہ میموری ایک لیمیٹڈ میموری تھی. مثال لے لو کہ آپ اگلے ورڈ کا میننگ کر رہے ہو، اگلے ورڈ کی امبیڈنگ کر رہے ہو، لیکن جو میموری ہے وہ پچھلے ورڈز کے بھی
جو کانٹیکسٹ کو اپنے پاس رکھ رہی ہے تاکہ آپ جو اس کی امبیڈنگ کرنا چاہ رہے ہو وہ اس کانٹیکسٹ کے مطابق ہو جائے. لیکن جب ایک پرابلم تھی یہاں بھی, لیکن جب وہ کانٹیکسٹ بہت بڑا ہوگا تو اس کی امبیڈنگ پراپر نہیں ہو پا رہی تھی. ایک پراپر جو رزلٹ تھے وہ اچھے رزلٹ نہیں تھے آ رہے. پھر ایل ایس ٹی ایم آ گیا اور لانگ شارٹ ٹرم میموری. اس میں میموری کا مسئلہ تو حل ہو گیا, اس میں میموری کی اسپیس کو زیادہ رکھ لیا گیا, لیکن سٹل جو ہمارے اوبویسلی جو ریسرچر تھے انہیں یہ پرابلم تھی کہ یار نہیں, کوئی ایسا ہم آرکیٹیکچر بنائیں جس میں ہم کمپلیٹ سنٹینس کو جو ان کے ورڈز ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپس نکالنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ کون سا ورڈ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, کون سے ورڈ امپورٹنٹ ہیں. پھر ان امپورٹنس ورڈز کے مطابق ہم اس کو ورڈ سجیسٹ کریں. یہی تھی وہ سیلف اٹینشن کہ کہ ان تمام سنٹینس کے اوپر خود ایک اٹینشن ہونی چاہیے کہ ہمیں خود کے اوپر وہ چیزوں کو آبزرو کرنا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ آپ کو امبیڈنگ جو ہے وہ ٹیکسٹ کی بھی کرتے ہیں, امیجز کی بھی کرتے ہیں, آڈیو کی, ویڈیو کی, ان سب چیزوں کی ہم امبیڈنگس کر رہے ہوتے ہیں. تو ورڈ امبیڈنگ ون ورڈ ایٹ اے ٹائم جو ورڈ 2 ویک تھا جو کہ اراؤنڈ 2013 یا 2012 کے اراؤنڈ یہ ورڈ 2 ویک تھا جس میں ہم ورڈ بائی ورڈ امبیڈنگ کر رہے ہوتے تھے. ایسے ہی پھر سنٹینس امبیڈنگ آ گئی جس کے اندر ہم فل سنٹینس کی امبیڈنگ کرتے تھے. پھر اس کو ہم اس سنٹینس کی امبیڈنگ کو ہم پلس کر لیتے تھے اور پھر ہم اس سنٹینس کی امبیڈنگ کو اپنے پاس رکھتے تھے ورڈ 2 ویک کے اندر. جب ہم ورڈ بائی ورڈ کی امبیڈنگ کر کے ہم جب سنٹینس کی امبیڈنگ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے اندر پھر ہمیں اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی امبیڈنگ تھی, ڈاکومنٹ کی امبیڈنگ, پیراگراف کی امبیڈنگ. اب جو مین امبیڈنگ چل رہی ہے, جو مین کانٹیکسٹ امبیڈنگ, آپ کے پاس کانٹیکسٹ کی امبیڈنگ ہونی چاہیے. آپ کے جو آپ کا ماڈل ہے وہ آپ کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی امبیڈنگ بنائے. ٹھیک ہے, یہ آج برڈ, جی پی ٹی, ٹرانسفارمر, یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اب ہم اس کے بعد ہم جو ہے ٹرانسفارمر کے بھی آرکیٹیکچر کو اپنا کل سمجھیں گے اور پھر ہم اگلے چیپٹر 2 کی طرف انشاءاللہ موو کر جائیں گے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ واٹ از اے آئی, سنٹینس امبیڈنگ کیا تھی. کہتا ہے سنٹینس امبیڈنگ ماڈل ویکٹر. اوبویسلی آپ پورے ایک سنٹینس کیا ویکٹر بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اکثر سیمینٹک سرچ بھی کہہ دیتے ہیں. اگر یوزر اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا یوزر جو آسک کرتا ہے ہاؤ کین آئی لرن اے آئی, تو اس کویسچن کے جو سب سے زیادہ سیمینٹک رزلٹ ہوگا اس کو وہ ریٹرن کرے گا ماڈل آپ کا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ کی جو سنٹینس امبیڈنگ ہے اوبویسلی آپ پورے سنٹینس کی امبیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ آپ ورڈ بائی ورڈ کی امبیڈنگ نہیں کر رہے ہوتے. اب ڈاکومنٹ امبیڈنگ کیا ہے, جیسا کہ ہم نے گراف میں دیکھا کہ ہم چنکس بنا لیتے ہیں, پیراگراف بنا لیتے ہیں اور ہم ان کی امبیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے اس نے ادھر وہی والی بات کی کہ اگر آپ چنک 1 میں انٹرو ٹو اے آئی, چنک 2 میں ٹرانسفارمر, چنک 3 میں پائپ لائن, تو اگر آپ کہیں گے واٹ از اے ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر, تو دین کیا ہوگا کلوزسٹ چنک 2. سو دس از اے پارٹ آف ریٹریول جو کہ ہم نے ریک کے اندر پڑھا کہ آپ جب کسی آلریڈی جو ویکٹر ڈی بی ہے اس میں سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس کو ہم ریٹریور کا پروسیجر کہتے ہیں. تو کنٹیکسچول امبیڈنگ بہت امپورٹنٹ تھی. جیسے کہ آئی ڈپازٹڈ, جیسے کہ یہ بینک کی ایگزامپل اس نے وہی لی کہ ایک ریور بینک ہے اور ایک فنانس بینک ہے. اب یہاں پہ کانٹیکسٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب اب آج کے دور میں جو ہم امبیڈنگ کو استعمال کر رہے ہیں وہ کانٹیکسچول امبیڈنگ ہے. ایکچوئل میں جو آپ کا ماڈل ہے وہ آپ کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کی بیس پہ آپ کو رپلائی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اینڈ ٹو اینڈ ایگزامپل ہم ریک کی لے لیتے ہیں. اس میں جو ہم امبیڈنگ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آلریڈی ہمیں اس پورے پروسیجر کا پتہ ہے. وہ کہتا ہے کویسچن واٹ از سیلف اٹینشن, ایچ ورڈ اور لکس ایٹ ادر ورڈس. اوبویسلی سے میں نے بات کیا کہ وہ دوسرے ورڈس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سیلف اٹینشن کے اندر. اور سیلف اٹینشن جو ہے یہ بہت مین جو کہہ لیں پارٹ ہے ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کا. ٹھیک ہے, تو
یہ وہ ساری سین تھی. اور ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کے اندر جو یہ سارا کام ہوا, کہہ لیں کہ آپ اس کی بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر میری ایک سینٹینس ہی ہے, جیسے میں کہتا ہوں آئی لو لاماز, تو اب جو اٹینشن تھا ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ ریلیشن شپ, وہی والی بات جو میں نے بات کی کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ ورڈ کے آپس میں ریلیشن شپ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہم نے اینیمل اور اٹ کی ایگزامپل لی, تو وہ اٹ کو کنسیڈر کرے گا کہ یہ اینیمل کو ریلیٹ کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا یہ روڈ کو ریلیٹ کر رہا ہے. وہ اس ورڈ کے اندر اس کے ریلیشن شپ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہم اگر بات کر لیں, اگر آپ کے پاس بنانا کی وہ جو ہے امبیڈنگ ہے, اور آپ کے پاس کیٹ کی امبیڈنگ ہے, آپ کے پاس ایک ہیومن کی امبیڈنگ ہے, تو یہ ڈفرینٹ امبیڈنگز ہیں. یہ ان کے اب آپس میں ریلیشن شپ کوئی بھی نہیں ہے, تو ان کی امبیڈنگز دور دور بنیں گی. جیسے بنانا, ایپل, اسٹرابری, مینگوز, ان کی امبیڈنگ سیم بنے گی, کیونکہ یہ ایک ہی کلاس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کنٹیکسچول امبیڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کو ہم جو سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارا, اس کے اندر ہم امبیڈنگز, ٹوکنائزیشن, ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. بھائی کیسے ریسرچرز نے اس چیز کے اوپر کام کیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے ایل ایل ایمس کے اندر, آپ کے ریگ کے اندر. یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, مائٹ بھی آپ کا ایل ایل ایم ہیلوسینیٹ کر رہا ہو, چیزوں کو پراپر رپلائی نہ کر رہا ہو, پراپر مینیج نہ کر رہا ہو, تو آپ کو یہاں پہ پھر آپ کو ان کنسیپٹس کا آئیڈیا ہوگا, تو آپ اس کو نیکسٹ موو کر سکتے ہیں. اس کو جو فردر اس کے اوپر فائن ٹیوننگ کرنی ہوگی اس کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بڑے ہی آہستہ کہہ لیں اور انڈرسٹینڈنگ وے کے اندر چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس بک کو جب ہم ایک دو چیپٹر اس کے جب ہم 2 سے 3 چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے, تو ہماری بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور ہم اس کو پراپرلی اینڈ ٹو اینڈ انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.